جو بندہ اپنے رب کا قرب چاہتا ہے تو پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو اپنے رب کا نام یاد کر، جب تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ تیرا ہو جاتا ہے، جب تم اپنے رب کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو حضرات ذیوالقار میرے رب نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو۔ تم جب اپنی زندگی میں اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہو گے، پروردگار عالم کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تم ہمہ وقت کوشش کرتے رہو گے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تمہارا پروردگار عالم تو وہ ہے کہ جو تمہارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور تمہارا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے کوئی بغیر کسی ریاکاری کے عمل کیا ہے تو اللہ اس کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ قربان جائیے، ایک بندہ چھوٹا سا بھی عمل کرتا ہے، کوئی بندہ اگر کسی سے سلام کرتا ہے تو اللہ کی محبت دیکھیں کہ میرا رب سلام کرنے والے بندے کے اوپر بھی اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ یہ بندہ رب کے بندوں کو سلام کرتا ہے، اللہ کے فرشتے جو ہے وہ اس کے سلام کا ثواب بھی محفوظ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سچ بولتا ہے، کسی کے ساتھ بات سچائی کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ کے ملائکہ کس قدر اللہ کے اس بندے کی اس سچائی کو بھی محفوظ کر لیتے ہیں۔ اب رب کا اپنے بندے سے محبت کا انداز دیکھیے کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک معمولی نیکی سمجھ کے کرتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہی نیکی اس کے لیے پہاڑوں کی مانند بن کے اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ انسان تو اس دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ معمولی نیکی ہے، یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ سچ بولتا ہے تو سچ بولتے بولتے اللہ اپنے اس بندے کا نام سچے لوگوں میں لکھ لیتا ہے۔ قربان جائیں، ذرا رب کی محبت کا عالم دیکھیں، تم ذرا اپنے رب سے محبت کر کے دیکھ، پھر دیکھ وہ اپنے ولیوں میں تیرا نام کیسے درج کرتا ہے۔ اتنا پیار اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے کہ اس کی محبت کا نہ کوئی آج تک اندازہ لگا سکا ہے، نہ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو اس کی محبت ملتی کس دروازے سے ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا تم اگر میں رب کی محبت چاہتے ہو تو تم چوکھٹ مصطفیٰ کو بوسہ دے لو، تم اپنے گلے میں میرے حبیب کی غلامی کا طوق ڈال لو۔ فرمایا تمہیں صرف اپنی زبان پہ محمد 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 کے نعرے لگانے ہوں گے۔ فرمایا بس جب تمہاری زبان پہ ورد آ جائے گا میرے یار کا تو میں تمہیں خود اپنا حبیب بنا دوں گا۔ فرمایا میں تمہیں اپنی محبت کا ذات خود مالک عطا کر دوں گا، صرف کرنا اتنا ہی ہے کہ تم نے آمنہ کے لال سے محبت کرنی ہے، آمنہ کا لال کا رب تمہیں اپنی محبت عطا کر دے گا۔ تو حضرات ذیوالقار اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا بھی چھوٹا عمل ہو اس کو معمولی نہ سمجھو، اور جو بھی برائی ہو اس کو معمولی برائی نہ سمجھو۔ یہی تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں مل کے تمہارے دل کے اوپر ایسے سیاہ داغ لگا جاتی ہیں کہ تمہارا وہ پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے تو یہی سمجھا تھا کہ میں نے تو بس چھوٹی سی برائی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، تو اب جھوٹ بولنے سے بھی
محول بنا کے اپنے رب کے حضور پیش ہونے کی کوشش کرے. جب ہم اس انداز میں اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں تو پھر یقین جانیے وہ خلاق اعظم اپنے بندے کے اوپر اتنی کرم نوازی کا نزول کر دیتا ہے کہ ادھر زمین پہ بیٹھ کے بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وہ آسمانوں پہ اپنے بندے کو اپنے ملائکہ میں یاد کرتا ہے. تو حضرات جی وقار، اللہ نے انسان کے اوپر کتنی کرم نوازی کا نزول فرمایا. آپ ذرا اپنے آباء و اجداد کی طرف پیچھے ذرا غور فرما کے دیکھیے کہ کس قدر لوگ جو ہیں وہ غربت کا شکار ہوا کرتے تھے. آج انہی کی اولادیں ایک امیر ترین شخص کی حیثیت سے اس کائنات میں زندگی بسر کر رہی ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جن کے آباء و اجداد کس قدر جو ہے وہ جائیداد کے مالک ہوا کرتے تھے، آج ان کی اولادیں در در کے دھکے کھا رہی ہیں. بنی اسرائیل کے ایک 3 آدمیوں کا واقعہ حدیث تجربہ میں یوں نقل کیا جاتا ہے کہ 3 آدمی، پہلے آدمی کے پاس اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں حاضر ہوا اور جا کے اسے کہا بابا تمہیں کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، میں تیرے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تیری اس پریشانی کو دور کر دے گا. تو اس نے کہا اور پریشانی تو کوئی نہیں ہے، مجھے برس کی بیماری ہے، میرے چہرے کے اوپر، میرے جسم کے اوپر سفید دھبے لگے ہوئے ہیں، یہ سفید داغ ہیں، میں جس کے پاس بھی جا کے بیٹھتا ہوں لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس برس کی بیماری سے محفوظ فرمائے. فرمایا دوسری دعا میرے لیے یہ کر کہ مجھے اللہ کریم رزق کی فراوانی عطا کر دے، میرے اوپر بڑی تنگی ہے، میں اس تنگی سے محفوظ ہو جاؤں، اللہ مجھے امیر بنا دے، مجھے مال و دولت عطا کر دے. اس اللہ کے بندے نے دعا کی، رب نے دعا کو قبول کیا. اسی وقت اس کی برس کی بیماری بھی ختم ہو گئی. اللہ نے اسے ایک گائے دی، پھر اس گائے سے آگے بچڑے، وہ دنوں ہی دنوں کے اندر ایک امیر ترین شخص بن گیا. دوسرے شخص کے پاس یہ جاتا ہے، اس سے جا کے پوچھا کہ بھئی تمہیں کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ، میں رب کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تیری اس پریشانی کو دور کر دے. اس نے کہا اور پریشانی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے فراں جو ہے وہ مجھے بیماری ہے، گنجا پن ہے میرے سر کے اوپر، لیکن کوئی بات نہیں ہے، لوگ مجھ سے گنجا ہونے کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں. دعا کریں اللہ کریم یہ گنجا پن میرا ختم کر دے اور میں ایک اچھا میرے سر کے اوپر بال آ جائیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو میری نفرت ہے وہ ختم ہو جائے. اور دوسری دعا یہ کریں کہ اللہ مجھے امیر بنا دے، مجھے رب دولت کی فراوانی عطا کر دے، میری تنگ دستی ختم ہو جائے، میں ایک امیر شخص بن جاؤں. سبحان اللہ. تو اس آنے والے شخص نے دعا کی، اللہ کریم نے اس کو اس گنجا پن کی بیماری سے بھی نجات عطا فرمائی. اس کے سر کے اوپر بڑے خوبصورت بال اگ گئے اور اسے ایک گائے عطا کی جس سے اتنے بچڑے پیدا ہوئے کہ 6 ماہ کے اندر اندر وہ شخص بہت بڑے ریوڑ کا مالک بن گیا. غربت کی اس کی جاتی ہوئی توجہ مل جاتی. تیسری شخص کے پاس گیا، وہ آنکھوں سے نابینا تھا. اب اسے کہا بابا کوئی تیری خواہش ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتا، میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ کریم تیری اس پریشانی کو اللہ دور کر دے گا. اس نے کہا اور پریشانی کیا ہو سکتی ہے کہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں، اندھا ہوں، اور لوگوں کے لیے تو رات کو صرف اندھیرا ہوتا ہے، جب رات چھا جاتی ہے اس وقت ہی ان کے لیے تو اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو دن کے سورج میں بھی اندھیرا ہے، رات بھی اندھیری، دن بھی اندھیرے والی. تو دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے. دوسری دعا یہ کریں کہ تنگ دستی ہے، اللہ کریم مجھے مال و دولت عطا کر دے. اب اس نے دعا کی، اللہ کریم نے اس کو آنکھیں لوٹا دی، بینائی واپس آ گئی اور اللہ نے اس بندے کو ایک بکری عطا کی یا بھیڑ عطا کی. تو اب دنوں ہی دنوں کے اندر بہت بڑا اس کا بھیڑ بکری کا ریوڑ بن گیا. اب 2 پہاڑ تھے، 2 پہاڑوں کے درمیان اس وادی کے اندر جو ہے اس کا پورا ریوڑ جو ہے اسی کا وہاں پہ گھومتا رہتا. اتنا اللہ نے اسے مال و ثروت عطا کیا.
حضرات جی بکا پورے اس علاقے کے اندر جو ہے ان تینوں آدمیوں کی مشہوری ہو گئی کہ یہ بندے ہمارے اس شہر کے امیر ترین آدمی ہیں۔ تو اب پھر یہ بندہ انہیں آزمانے کے لیے ان کے پہلے کے دروازے پہ گیا، جا کے اسے کہا یار میں اللہ کا بندہ ہوں، تجھ سے رب کے نام پہ مانگتا ہوں کہ تو اللہ کے رستے پہ مجھے دے دے، رب کے نام پہ۔ پہلے تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تیرے اوپر کرم کیا کہ تمہیں اس شہر کا ایک امیر ترین شخص بنا دیا۔ اب اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا بابا میں نے تو یہ خود اتنی محنت کی ہے، میں نے تیرے لیے تو نہیں نہ اتنی محنت کر کے یہ اتنا امیر بنا، میں تو خود ہی بڑا مالدار تھا۔ تو اب جب اس نے اللہ کے رستے میں دینے سے انکار کر دیا تو ہوا کیا کہ اس بندے نے کہا چلو ٹھیک ہے، اللہ تجھے جس طرح تو پہلے تھا اسی طرح ہی کر دے۔ اب اس کو پھر وہی برس کی بیماری کی لاحق ہو گئی اور اس کا سارا مال بھی ختم ہو گیا، اسی طرح غربت کی حالت میں اور اسی طرح بیماری کی حالت میں لوٹ آیا، اس لیے کہ اس نے رب کے فضل کے اوپر اس کا شکر ادا نہیں کیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے رستے کے اوپر خرچ کرنے کو نہیں اہمیت دی، بلکہ اس نے کہا میں تو خود بھی بہت بڑا کمائی کرنے والا، میں تو بڑی محنت خود کی ہے تب جا کے مجھے یہ سارا کچھ ملا ہے۔ دوسرے بندے کے پاس گیا جو سر سے گنجا تھا، کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ خرچ کرو، رب کے رستے پہ دو، پہلے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، رب نے تمہارے اوپر فضل کیا، تمہیں اتنا نوازا، اب تم اللہ کے رستے پہ خرچ کرو۔ اس نے کہا مجھے کہاں رب نے، میرے تو آبا و اجداد ہی اتنے امیر تھے، میرا دادا امیر آدمی تھا، میرا پردادا، میرا نانا، سارے امیر آدمی ہمارا گھرانہ تھا، میں تو ہم تو سارے ہی زمیندار اور امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے، میں نے خود اتنی محنت کی ہے اور میں نے یہ سب کچھ تیرے لیے تو نہیں کیا کہ میں اب تمہیں رب کے نام پہ میں دے دوں۔ تو اس نے کہا یار یہ سارا تیرے اوپر رب کا فضل ہے، چلو اگر تو نہیں دیتا تو اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ رب نے تیرے اوپر اتنا فضل کیا ہے، تو چلو ٹھیک ہے، پھر جس طرح تو پہلے تھا اللہ تمہیں تیری اسی اصلی حالت کے اوپر دوبارہ لوٹا دے۔ اب ہوا کیا کہ یہ چونکہ پہلے گنجا تھا، اب اس کے بال سارے اتر گئے، اسی طرح پہلے کی طرح گنجا بن گیا۔ اب اس کے ایسا ایسا وہ جو جانور تھے وہ بھی مرنا شروع ہو گئے، اب پھر وہ اسی پہلی حالت میں غربت کے شکار میں اور اسی طرح بیماری کی حالت میں چلا گیا، اس لیے کہ اس نے رب کے رستے پہ دینے کے لیے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے رب نے تو کچھ نہیں دیا، میں نے خود ہی ساری محنت کی ہے۔ تو اب تیسرے آدمی کے پاس جب گیا تو وہ نابینا تھا، تو اسے اللہ نے بینائی اس کی دعا پہ دی تھی، تو اسے کہا کہ بابا اللہ کے نام پہ تم بھی جو ہے کچھ خرچ کرو، رب نے پہلے دیکھو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے کرم کیا کہ تمہیں اتنی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ عطا کر دیا اور تجھے اللہ نے آنکھوں کی بینائی بھی عطا کر دی۔ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اس نے کہا ہاں بابا تیری بات واقعی سچ ہے اور حقیقت ہے، میں ایک غریب آدمی تھا اور اندھا آدمی تھا، میری آنکھوں کی بینائی بھی نہیں تھی، ڈر ڈر کے دھکے کھایا کرتا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا، لوگوں کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا، لوگ میری خدمت کرتے مدد کرتے، تو میری تو یہ غربت کی حالت تھی۔ تو کوئی آنے والا شخص ایک دن آیا، اس نے مجھ سے پریشانی پوچھی، میں نے اپنی پریشانی بتائی، اس نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے اس کی دعا کے صدقے اللہ نے مجھے آنکھیں بھی عطا کر دی، رب نے مجھے اتنی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بھی عطا کر دی۔ ایک اللہ نے مجھے بھیڑ دی تھی یا بکری تھی یا بھیڑ تھی جو بھی تھا، ایک جانور دیا تھا، اللہ نے اسی میں اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ آج میں اپنے پورے شہر کا امیر ترین آدمی میں میرا شمار ہوتا ہے، مجھ سے زیادہ کسی کے پاس مال نہیں ہے، رب نے مجھے اتنا نوازا ہے۔ اب تم اسی رب کے نام پہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، اسی رب کے نام پہ مانگ رہا ہے، جا اس پہاڑ سے لے کے اس پہاڑ تک درمیان میں جتنی بھی وادی ہے، اس وادی میں جتنا بھی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے، یہ سارے کا سارا میرے اوپر میرے رب نے فضل کیا ہے۔ جس رب العالمین نے میرے اوپر اتنا فضل کیا ہے کہ ایک غربت سے نکال کے اللہ نے مجھے امیر بنا دیا ہے،
اور میرے پاس آنکھوں کی بھی وہ بینائی نہیں تھی. اس رب ذوالجلال نے مجھے آنکھوں کی بینائی عطا کی. جس رب نے مجھے یہ آنکھیں واپس لوٹائی, جس رب نے مجھے یہ مال و دولت اتنا عطا کیا, یہ دو پہاڑوں کے درمیان کی جتنی بھی جگہ ہے اس وادی کے اندر, اتنی میری بھیڑ بکریاں ہیں, ایک پہاڑ سے لے کے دوسرے پہاڑ تک یہ سارے کا سارا جتنا مال ہے, یہ سارا مال اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. جا میں تمہیں یہ سارا مال اللہ کے نام پہ دیتا ہوں, جہاں تیرا دل چاہتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ